حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ قرآن شریف کی سورہ توبہ کی آیت نمبر آئی تھنک 9، اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس کا بتاتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ کافر جہاں کافر ملے ان کو مارو ہی، تو یہ سب یہ ایسا لکھا ہے شاید، اور غیر مسلم اور اسلام کے دشمن لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، ایسا ہے، مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایسا کیا واقعی میں قرآن میں لکھا ہے؟ تو ہمیں وہی جاننا ہے کہ اس کا مطلب یہ ایسا لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے، اور اس کا پس منظر ایونٹ اس کا کیا ہے، مطلب کس وجہ سے لکھا ہے؟ تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے اس کے بارے میں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی واصف بھائی، اس طرح کی باتیں بہت ساری پہلے کی گئی ہیں، جوابات بھی دیے جا چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر آیت نمبر 5 ہے سورۃ توبہ کی، اس میں لکھا گیا ہے جب حشر حرم مکمل ہو جائیں تو قتل کر دو ان کو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر مرصد پر بیٹھو۔ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکات دے تو راستہ چھوڑ دو، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 8 پر آپ آ جائیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 8 پر۔ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ آیت نمبر آپ نے کہا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تم پر کنٹرول پا جائے تو تمہارا خیال نہیں کریں گے، نہ قرابت کا، مطلب تم انہی میں سے ہو جو مشرکین مکہ اسلام لے آئے، وہ صحابہ کہلائے، تو مطلب تم انہی کی گھرانے میں سے چچا دادا لگتے ہو، بیٹے لگتے ہو، کسی کچھ لگتے ہو، تو تمہارا نہ اس کا خیال کریں گے اور نہ عہد و پیمان کا۔ اگر تم مسلمان ہو بھی گئے ہو تو عہد پیمان ہو چکا کہ تم جو کرنا ہے کرو، جا کر کے مسلمان اپنا کام کریں گے، عہد معاہدہ ہوا ہے، تو تمہارا اس کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ تو ایسے شرارتی جو مشرکین ہیں، ایسے شرارت والے جو کافر ہیں شریر قسم کے، جو تلے ہوئے تمہیں مارنے کے لیے، تو ان سے انسان کیا کرے گا؟ آگے کہتے ہیں اگر یہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، یرضونکم بافواہہم، وہ آپ کو راضی اور خوش کرتے ہیں تم کو، مطلب مسلمانوں کو، اپنے منہ سے، حالانکہ حقیقت یہ ہے اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، مطلب زبان و دل ساتھ نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے ایسے شریر لوگ ہیں، نالائق قسم کے۔ تو یہ ڈائریکٹ مشرکین اور کافرین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرک، وہ کافر جو شریر قسم کے لوگ ہیں۔ اسی صورت کے 8 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ جو باتیں کہی گئی تجربے کے بعد، یہ جو آیت نازل ہوئی سن 9 ہجری میں، جبکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اور حج کا موقع چل رہا تھا۔ چنانچہ اسلام جو آیا ہے مکے میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں وفات پا گئے، 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی، مطلب 22 سال تجربہ کیا گیا۔ 23 سال میں نبوت کے بعد آپ نے تو خوب محنت کی ہے، تو یہ آیت 23 سال مطلب 22 سال گزرنے کے بعد، تجربے کے بعد، کن کی شرارتیں؟ آپ خود دیکھیں صلح حدیبیہ بھی کیا ہوا، انہوں نے شرط یہ باندھی صلح حدیبیہ میں، اسلام میں قبول بھی کر لیا اللہ کے نبی نے، کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر آئے گا میں اس کو واپس نہیں کروں گا۔ یہ صلح ہو رہی ہے، کیسی غلط شرط! اور اگر کوئی کافر مسلم بن کر کے تو آپ اس کو واپس کریے، یہ صلح ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس پر راضی بھی ہوئے ہیں، دیکھیے کتنا ان کا خیال کیا ہے۔ لیکن جو نالائق ہیں، بار بار تجربہ ثابت ہو چکا ہے، 22 سال کا تجربہ ہے، 23 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، چنانچہ اس تجربے کے بعد یہ بات کہی گئی، یہ جو ایسے نالائق قسم کے لوگ ہیں ان کو نہ چھوڑنا، بالکل نہ چھوڑنا۔ ضدی لوگ ہیں یہ لوگ، کہ اگر موقع پا جائیں تمہارا نہ خیال کرنا کسی چیز کا۔ تو جو ایسے شریر قسم کے جن کی فتنے سے محفوظ نہ ہو، تو اس کے بارے میں آج کے زمانے کے لوگ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ہر عقل مند یہی کہے گا جو یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے۔ تو خاص پس منظر ہے، وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور مشرکین میں سارے نہیں بلکہ شریر قسم کے مشرکین مراد ہیں۔ نمبر 3 پر اگر وہ توبہ وبہ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ چھوڑ دیا جائے گا، آگے خود اسی آیت میں 5 نمبر میں لکھا ہوا فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دینا، قتل نہیں ہوگا۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا ہے تو توبہ کرنے پہ چھوڑتے کیوں؟ قرآن نے کہا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، 5ویں نمبر آیت میں، کہ راستہ چھوڑ دو ان کا۔ آگے کہا گیا 6 نمبر آیت میں، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیجیے، یہاں تک کہ کلام اللہ سنیں، پھر اس کو پہنچا دیجیے ایسی جگہ جہاں مامون ہو، مطلب جو محفوظ جگہ ہو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کو علم نہیں ہے، جو جانتی کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام خود ان کی نازکی کو سمجھ رہا ہے، لیکن اس نازکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارت مستقل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، عجیب عجیب شرطیں لگا رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا ہے کہ یہ جو آیت نمبر 7 ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے عہد ہو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک؟ مشرکین تو مشرکین، اللہ کو نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے، مگر وہ لوگ جو تم سے عہد کرتے مسجد حرام کے قریب، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، وہ آپ سے
استقامت وہ فمستقاموا، تو وہ لوگ مطلب اس پر جمتے ڈٹتے نہیں ہیں. اگر کوئی عہد و پیمان ہو چکا، قرار ہو چکا ہے، تو جمے نہیں ملیں گے آپ کو. فاستقیموا لهم، پس تم ان کے لیے جمے رہو گے، ان کے لیے جمے رہتے ہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. مطلب اللہ کا خیال کر کے تم جمے رہو، لیکن وہ جمنے والے نہیں ہیں. تو جو ایسے شریر لوگ ہوں، ایسے نالائق قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں حکم یہی ہونا چاہیے جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے تم ان کی جان بھی لے لو. تو مستقل یہ پس منظر ہے سن 9 ہجری کا. حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ سب آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو 22 سال تجربے کے بعد، 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، تو 22 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. کیسے شریر لوگ ہیں، 22 سال تک سمجھے نہیں ہیں، اور جو ابھی بھی یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور جھوٹ بول رہے، فراڈ مطلب دھوکہ کھیل رہے ہیں کہ منہ سے کچھ کہہ رہے دلوں کے اندر کچھ، اللہ سب جانتا ہے. چنانچہ اللہ نے حکم یہی سنا ہے ان کے بارے میں، اور ہونا بھی یہی چاہیے ایسے شریر لوگوں کے بارے میں. ہاں جن کو جو اچھے لوگ ہیں، قرآن نے کہا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تم کو روکتا ہے جو تم سے قتال جنگ نہیں کرتے. مطلب جو مشرکین تم سے لڑائی نہیں کر رہے تو ان کو کچھ نہ کہو جا کر کے. تو قرآن نے تو منع بھی کیا ہے. چنانچہ مستقل قرآن نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو چھوڑا معاف کیا ہے. لیکن سن 22 ہجری تجربے ثابت ہو گیا یہ لوگ شریر ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، عجیب بھونڈی قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن نے ان کا حکم سخت کیا، کیونکہ اب اسلام میں عام ہو چکا تھا، اور حجۃ الوداع کا موقع جب کہ اسلام پورا عام ہو چکا ہے اور ساری تبلیغ سب کچھ ہو چکی. 23 ہجری آپ لوگ دنیا میں نہیں رہے. چنانچہ اس وقت کا موقع یہ سب ہے. عام حکم نہیں، اگر عام ہوتا تو آج بھی کوئی بچتا نہیں. یا پھر جہاں جہاں اسلام نافذ ہے، وہ عرب کا مسئلہ ہو یا پھر پاکستان کا مسئلہ یا کہیں پر بھی ہو، وہ لوگ بیٹھے نہ رہتے. کیونکہ وہاں پر بھی مشرکین اور کافرین ہیں، سب کو چھوڑا جا رہا ہے. کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یا افغانستان کو پہنچ جا قتل کر دیتے کیا اس کو؟ وہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں تو بڑا پاور ہے. ایسا نہیں کرتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ وہ مشرکین ہیں جو مسلمانوں کی جان کے پیچھے شریر قسم کے لوگ ہیں. یہ ان کے بارے میں، سب کے بارے میں نہیں ہے.